آج کا ٹاپک ہے ایگو. ایگو کا مطلب ہوتا ہے انا, ضد. بچوں یہ جو انا ہے, ضد ہے, یہ شروع میں ابلیس نے اسٹارٹ کی تھی. ابلیس تو پتہ ہے نا, شیطان کا نام کیا تھا؟ ابلیس. تو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو, فرشتوں نے سجدہ کر لیا تھا, لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تھا. کیوں؟ کیونکہ وہ انا میں آ گیا تھا, وہ ایگو میں آ گیا تھا, وہ ضد میں آ گیا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سجدہ کرو, آدم کو سجدہ کرو, لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. کیوں سجدہ نہیں کیا؟ کیونکہ وہ ایگو میں آ گیا تھا. وہ کہتا ہے یہ آدم جو ہے وہ مٹی کا بنا ہوا ہے اور میں آگ کا بنا ہوں, اور میں تو اس سے افضل ہوں, تو اس لیے اس نے سجدہ نہیں کیا. تو اسی طرح بچوں اور بھی پھر حالات چلتے گئے. ایگو نے ہر جگہ پہ تباہی مچائی ہے. انا, ضد, اس چیز نے ہر جگہ پہ تباہی مچائی ہے. ابھی ایک دن پہلے کا واقعہ ہے کہ لاہور کے اندر 30 روپے کی خاطر 2 بھائیوں کو مار دیا گیا. ایک بھائی قتل ہو گیا اور دوسرا بھائی ابھی زخمی تھا, اس کے سر کے اوپر بیٹ وغیرہ مارے گئے ہیں. اور وہ بات کیا تھی؟ صرف 30 روپے کی. کوئی پھل وغیرہ وہ خریدنے آئے تھے سبزی منڈی میں, تو وہاں پہ کوئی جھگڑا ان کا ہو گیا کسی بات پہ, 30 روپے کی بات پہ. 30 روپے کا کوئی لینے دینے کا حساب کتاب تھا, لیکن وہ صرف 30 روپے کی بات نہیں ہے. بات آ گئی انا یا ضد پہ, ایگو پہ. ایک نے کہا کہ 30 روپے لازمی لوں گا, دوسرے نے کہا کہ لے کے دکھاؤ, یا اس طرح سے جو بھی ان کی گفتگو شروع ہوئی ہوگی, جس طرح بھی بات ہوئی ہوگی. تو بہرحال بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ 30 روپے کی کوئی اوقات نہیں ہے. ویسے بھی تو گر جاتے ہوتے ہیں نا, پیسے جیب سے نکل جاتے ہیں, یا فضول چیزوں پہ خرچ بھی تو بہت سارے ہو جاتے ہیں. تو 30 روپے بذات خود بڑی چیز نہیں تھی, لیکن وہ جو انا تھی, وہ ایگو ہے جو ان کے اندر آ جاتا ہے کہ لے کے دکھاؤ, کر کے دکھاؤ, یہ کر کے دکھاؤ, وہ کر کے دکھاؤ. جب یہ والی چیزیں آ جاتی ہیں تو وہاں پہ معاملے بڑھ جاتے ہیں. جب معاملات بڑھتے ہیں تو وہ بڑھتے بڑھتے کہیں اور نکل جاتے ہیں. تو اس طرح لڑائیاں ہو جاتی ہیں, جھگڑے ہو جاتے ہیں, تباہیاں ہو جاتی ہیں. تو بچوں آپ نے کوشش کیا کرنی ہے؟ ایگو سے بچنا ہے, انا سے بچنا ہے, ضد سے بچنا ہے. اور یہ ایگو, انا اور ضد, یہ بچوں زیادہ تر شروع ہوتی ہے وہاں پہ جہاں پہ بندے کو لگتا ہے کہ آگے والے بندے میں پوٹینشل کم ہے, میرے اندر پوٹینشل زیادہ ہے. تو آگے والا بدماشی کیوں دکھا رہا ہے, وہ دعویٰ کیوں کر رہا ہے, سامنے والا فلاں چیز کا دعویٰ کیوں کر رہا ہے, جبکہ وہ اس قابل بھی نہیں ہے. تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم دنیا کو اس کی اصلیت دکھا دیں. بھئی ہم کون ہوتے ہیں اصلیت دکھانے والی؟ اللہ تعالیٰ کو بہتر پتہ ہے. اگر بندہ قابل نہیں ہوگا تو وہ جو اس نے بڑے بول بولے ہیں وہ خود ہی اپنے بولوں کی وجہ سے ہار جائے گا. جو بڑے بول دیے ہیں اس نے, تو آنے والا وقت بتا دے گا کہ یہ اس کے قابل نہیں تھا. آپ بول کے کیسے بتا سکتے ہو کہ یہ اس قابل نہیں ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کو بہتر پتہ ہے کون کس قابل ہے, کس قابل نہیں ہے. تو بات یہ ہوتی ہے کہ ایک بات ہمیں ہمارا ایک بڑا کہہ دیتا ہے, اور ایک وہی والی بات اگر چھوٹا کہہ دے تو دونوں پہ ہمارا الگ الگ ریاکشن ہوتا ہے. بڑے کی بات جو ہے وہ تو سن کے ہم چپ ہو جائیں گے, شاید عمل کریں نہ کریں وہ ایک الگ بات ہے, لیکن چپ ہو جائیں گے. وہی والی بات اگر کوئی چھوٹا بچہ ہم سے کر دے گا, اس میں ہم ایگو میں آ جاتے ہیں, ضد میں آ جاتے ہیں, تھپڑ بھی مارتے ہیں, گریبان بھی پکڑ لیتے ہیں. یہ سارے کے سارے کیا ہے؟ ایگو, انا, ضد. ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں سب کچھ پتہ ہے, ہمیں لگتا ہے کہ ہم ہی کر سکتے ہیں, ہمیں لگتا ہے بس ہم سے بہتر کوئی نہیں ہے, اور ہمیں لگتا ہے ہمارے منہ سے جو بات نکل گئی ہے سب اس پہ عمل کریں. اگر ہمارے منہ سے نکل گیا کچھ کہ یہ کرو تو سامنے والا کرے, ہم نے کہہ دیا کہ یہ نہ کرو تو سامنے والا نہ کرے. اگر ہمارے اگینسٹ میں کوئی جاتا ہے تو ہم کوئی ریاکشن دیں گے, اور وہ ریاکشن دینے کی کوشش کرتے ہیں, جسے بدماشی آپ کہہ سکتے ہو. وہ روب جمانے کی کوشش کرتا ہے سامنے والا. وہ کیا ہوتی ہے؟ ایگو یا انا. یہ جو ایگو اور انا ہے یہ تباہ کر دیتی ہے انسان کو. بچوں ایگو انا میں آپ کبھی بھی گروتھ بھی نہیں پکڑ سکتے, آپ آگے نہیں نکل سکتے. اگر معاشرے کی نظروں میں آپ نے معزز بننا ہے تو اپنی میں مٹانی پڑے گی, اپنا ایگو مٹانا پڑے گا, اپنی ضد مٹانی پڑے گی. جب آپ اپنی ضد مٹا دیتے ہیں, اپنا ایگو ختم کر دیتے ہیں, تب بھی آپ ترقی کرنا شروع کرتے ہیں. تو جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں انہوں نے ایگو پہلے ختم کیا, اپنے اندر سے ایگو ختم کیا. اور بھی جتنی معزز ہستیاں ہیں جنہوں نے معاشرے کے اندر اپنا نام بنایا, وہ پہلے اپنا ایگو ختم کرتی ہیں, اپنی انا اور ضد ختم کرتی ہیں. جب ایگو یا انا ضد یہ ختم نہیں کرتے تو وہاں پہ بربادی آپ کا حصہ بن جاتی ہے. اور زیادہ تر یہاں پہ گرلز کھڑی ہیں, تو آپ کو یہ میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ گرلز کے اندر, یعنی کہ گرلز ابھی تو چھوٹی بچی ہوا, جیسے جیسے آپ بڑے ہوتے جائیں گے تو بڑے ہونے کے بعد یہ چیز آپ کے اندر بھی رچ بس جائے گی. آپ بھی اپنے اندر ایک ایگو, انا, ضد لے کر بیٹھی ہوں گی کہ یہ کام بس ایسے ہی ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ عورت نے ہی گھر سنبھالنا ہوتا ہے.
مرد ایک فرد ہوتا ہے. مرد کیا ہوتا ہے؟ ایک فرد. وہ اگر تعلیم حاصل کر رہا ہے تو صرف ایک فرد کی تعلیم ہے. اگر وہ کچھ بھی کر رہا ہے وہ ایک فرد کے لیے ہے. لیکن جو عورت ہوتی ہے وہ پورے خاندان کے لیے کرتی ہے. تو ایک عورت کے سر پہ پورا گھر چل رہا ہوتا ہے, اور جب پورا گھر اس کے سر پہ چل رہا ہے اس کو یہی لگنے لگ جاتا ہے اب ایک ایک کام میرے اشارے پہ ہو, بھلے وہ صحیح ہے بھلے وہ غلط ہے. تو یہاں پہ غلطی آ جاتی ہے. بے شک کام اس کا ہی چلے, یعنی اشارے اس کے ہی چلیں گے, لیکن اسے سوچنا چاہیے اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے. ضروری نہیں ساری اس کی باتیں صحیح ہوں گی. ہو سکتا ہے گھر کے بزرگ نے اگر ایک بات کر دی ہے اس نے بالکل صحیح بات کر دی ہے, اس میں ضد میں نہ ہے, اس میں انا میں نہ ہے کہ سارا دن میں کام کر کر کے تھکتی ہوں اور مجھے کوئی آرڈر کیوں دے رہا ہے. بچوں آپ بات کی نوعیت کو سمجھ لیا کریں. اگر بات ماننے والی ہے تو بات مان لیا کرو. اس میں انا اور ضد میں آنے کی کیا بات ہے کہ یہ ایسا نہیں ہوگا, یہ ویسے نہیں ہوگا, میں نے کہہ دیا ایسے ہوگا تو بس ایسے ہونا چاہیے. یہ آپ کا ایگو ہوتا ہے, یہ انا ہوتی ہے, یہ ضد ہوتی ہے. اور انا اور ضد میں کبھی بھی نہ گھر چلتا ہوتا ہے نہ معاشرہ چلتا ہوتا ہے. اگر آپ نے معاشرہ چلانا ہے یا گھر کو چلانا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ اپنے اندر سے ایگو مٹانا پڑے گا. ایگو کیسے مٹا سکتے ہو بچے؟ انا کیسے مٹا سکتے ہو؟ پہلے تو انا کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے. انا ہے کیا؟ انا پتہ چل گیا نا, میں ہی میں ہوں, دوسرا کچھ بھی نہیں ہے, سامنے والے کچھ نہیں ہے, صرف میں ہی میں ہوں. میری ہی بات سنو, میری ہی کام کرو, مجھے ہی سب کچھ مانو. یہ کیا ہے؟ ایگو, انا, ضد, جو کہ اللہ تعالیٰ کو بھی پسند نہیں ہے. اور ایک ہوتا ہے اس کے الٹ اپنی ضد کو ختم کر دینا, اپنی انا کو ختم کر دینا. جب اپنی انا ختم کر دیں گے, جب اپنی آپ ضد مٹا دیں گے, اب اس کا نام کیا پڑ جائے گا؟ عاجزی. ایگو کا الٹ کیا ہو جائے گا؟ عاجزی. عاجزی کیا ہوتی ہے؟ عاجزی یہ ہوتی ہے اگر آپ نے کچھ بھی آپ نے ایسی بات کر دی جو آپ پہ بھی نہیں جچ رہی اور آپ ہمیں جو بتا رہے ہیں وہ بھی ہمارے اوپر بھی نہیں جچ رہی. مثال کے طور پہ کوئی بڑا بول دیا, ایک چھوٹے سے بچے نے ایک بہت بڑے آدمی کو کیا جب میں مکہ مار کے تمہارا منہ توڑ دوں گی یا توڑ دوں گا. اب وہ چھوٹا سا بچہ ہے, ابھی اس کو پتہ نہیں میں کیا بول رہا ہوں کیا نہیں. اور ایک بہت بڑا ہے, تو بہت بڑے والے کو کیا کرنا چاہیے؟ تھپڑ مار دینا چاہیے. عاجزی لے آئے. اوکے ٹھیک ہے بچے, جب بڑے ہو جانا, میرے برابر ہو جانا, مکہ مار لینا, تب تک میں آپ کا انتظار کروں گا بڑے ہونے کا. ابھی آپ اپنے آپ کو پالو, بڑا کرو, جب برابر آ جاؤ گے, برابری کے لیول پہ آ کے پھر مکہ مار جانا. ٹھیک ہے, اوکے ہو گیا. عاجزی, پیار سے اس نے بات کی ہے, بات ہی وہیں پہ ختم ہوگی. اور ہم کیا ہو جاتے ہیں؟ ضد میں شروع ہو جاتے ہیں, انا میں آ جاتے ہیں, ایگو میں آ جاتے ہیں. کوئی چھوٹی سی چھوٹی بات, کوئی بڑی سے بڑی بات, کسی نے کہہ دیا کہ ادھر سے کاپی اٹھا لو, مجھے کہہ دیا کاپی اٹھا لو, میں کاپی اٹھاؤں. وہ وہاں پہ انا اور ضد اور 10-12 پلان آپ دوسرے گھڑ لیں گے اپنی طرف سے. اب تو ٹیچر کو شکایتوں پہ شکایتیں لگاؤں گی, اس کی ٹیچر سے مار کھلواؤں گی اسے, یا پھر گھر سے مار کھلواؤں گی اسے, یا دوسروں کو شکایت لگا کے اس کی مطلب کچھ نہ کچھ نیگیٹو کر کے دکھاؤں گی. کیوں؟ اس نے جو مجھے کہہ دیا کہ کاپی ادھر سے ہٹا لو. یعنی کہ یہ انا ضد, یہ گدھے والی ضد ہوتی ہے. یعنی کہ ایک بیکار ضد کو پکڑ کے آپ بیٹھ جاتے ہو اور پھر بدلے لینے شروع کر دیتے ہو, چلاکیاں کرنے لگ جاتے ہو, سازشیں کرنے لگ جاتے ہو. اس کو ہروانا ہے, اس کو مار کھلوانی ہے, اس کو کچھ بدنام کرنا ہے. یہ والی جو ہے نا, یہ گندی ضد ہوتی ہے. آپ نے ایسی ضد سے بچنا ہے, ایسے ایگو سے بچنا ہے. اللہ پاک بھی آپ پہ ناراض ہو جائیں گے. اور اس کے علاوہ آپ معاشرے کے اندر بھی آپ کا جو کریکٹر ہے وہ لوز ہو جاتا ہے, کریکٹر آپ کا ختم ہو جاتا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنی زندگی کے اندر خوش رہیں, جتنا آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے اس پہ خوش رہیں. اور جس کو زیادہ دے دیا ہے بس آپ یہ کہہ دیا, اگر آپ کے دل میں آتا بھی ہے کہ اس کے پاس زیادہ ہے, تو آپ یہ کہہ دیا کرو کہ یا اللہ اس جیسا مجھے بھی عطا فرما, اتنا جتنا اس کو دیا ہے مجھے بھی عطا فرما. یعنی اس طرح کہہ دیں, یہ نہیں کہ اس سے چھین کے مجھے دے دے یا اس کو برباد کر دے اور وہ میرے پاس آ جائے. ایسا کبھی بھی نہیں کرنا ہوتا. اللہ تعالیٰ ہے, آپ کا کوئی ہاتھ کے کنٹرول والی چیز نہیں ہے کہ آپ دعا مانگو کہ یا اللہ اس سے یہ چھین لو, یا اللہ اس سے یہ لے لو, یا اللہ اس سے وہ لے لو, تو آپ کے کہنے پہ وہ چیز لے لی جائے گی. ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو بہتر پتہ ہے کہ کس کو کتنا دینا ہے, تو اللہ پاک دیتے ہیں پھر اس کو. تو آپ کے چھیننے سے یا آپ کے بری بات کرنے سے یا آپ برے پلان کر لینے سے وہ چیز کبھی ضائع ہاتھ سے نہیں جاتی ان کے. جس کو اللہ نے عزت دینی ہے وہ عزت دینی ہے, اور عزت مل کے رہتی ہے. جس کو اللہ تعالیٰ نے رتبہ دینا ہوتا ہے وہ کنویں کے اندر سے بھی نکل کے بادشاہ بن جاتا ہوتا ہے. رتبہ جو دینا ہے اللہ تعالیٰ نے, تو کسی کے کہنے سے کیا ہوتا ہے, بھائی کنویں میں پھینک جاتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ انہیں مصر کا بادشاہ بنا دیتا ہے. تو یہ ذرا باتوں کو غور سے سن لو. آپ کا جو ایگو ہے, آپ کی جو انا ہے, آپ کی جو ضد ہے, آپ کو ابلیس سے تو ملا سکتی ہے. ابلیس شیطان
کیونکہ یہ اسی کی سنت ہے نا, ابلیس نے آغاز کیا تھا اس کا. تو ابلیس نے آغاز کیا ہے, جو کام آپ ابلیس کی سنت پہ کریں گے آپ اسی کے ساتھ اٹیچ ہو جاؤ گے اور اسی کے ساتھ ہی جاؤ گے جہاں پہ اس کا حساب کتاب ہوگا. وہ تو بغیر حساب کتاب کے جہنم میں چلا جائے گا, آپ بھی ساتھ میں بغیر حساب کتاب کے جہنم میں چلے جائیں گے اگر اس کی ہی باتیں کرتے رہے, یعنی ابلیس والی باتوں پہ ہی عمل کرتے رہے. اور اگر آپ نے عمل کیا حضرت آدم علیہ السلام پہ یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پہ یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ, اگر پیغمبروں کی سنت پہ عمل کریں گے تو پھر آپ کا حساب کتاب پیغمبروں کے ساتھ ہی چلے گا. یعنی کہ جیسے پیغمبر وہاں پہ جنت میں جائیں گے آپ بھی جنت میں جائیں گے, وہ آپ کی سفارش کریں گے کیونکہ آپ نے ان کے مطابق اپنی زندگی گزاری ہوگی. اگر شیطانی کام کرتے رہیں اور لاسٹ میں ایک حج کر لیں, آخر میں آ کے 2 نمازیں پڑھ لیں, آخر میں آ کے ایک تسبیح ہاتھ میں پکڑ لیں, اللہ اللہ اللہ, تو آپ کو کیا لگتا ہے پچھلے جتنے بھی آپ نے حقوق العباد کی ایسی کی تیسی کی ہے وہ اللہ تعالیٰ ایسی معاف کر دیں گے؟ اللہ تعالیٰ تو اپنے حقوق معاف کر سکتے ہیں نا. اور آپ من کے اٹھا کر بیٹھ گئے, تسبیحاں اٹھا کر بیٹھ گئے, لاسٹ میں سر پہ ٹوپیاں چڑھا کے بیٹھ گئے کہ صرف اب اللہ کو لاسٹ میں منا لیتے ہیں. پیچھے جتنے حقوق العباد, جتنی زمینوں پہ قبضے کیے, جتنے بھوک سے بندے مار دیے, جتنے ہم نے کچھ چوریاں ڈکیٹیاں کر کے کسی اور کا حق چھین لیا, آپ کو لگتا ہے وہ سارے معاف ہو جائیں گے صرف آخر میں تسبیح ہاتھ میں اٹھا لینے سے؟ ایسا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کو بہتر پتہ ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے پھر لازمی طور پہ حساب کتاب اس دنیا میں اگر نہ بھی کریں, اس دنیا میں تو موقع دیا ہوا نا, اس دنیا کے بعد جو دنیا ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ پورا حساب آپ سے لے لے گا. اس لیے کوشش کرو یہاں پہ آرام سے نارمل طریقے سے زندگی گزارو, جتنا جسم ہے اتنے ہی کپڑے لے لو اور وہ کافی ہیں, ضرورت سے زیادہ کپڑے لینے کی ضرورت ہی کیا آپ کو. اور جتنی آپ کا پیٹ ہے, جتنی آپ کی گنجائش ہے, آپ اتنی ہی خوراک لو, اتنا کھانا کھا لو, ضرورت سے زیادہ ٹھوسنے کی آپ کو کیا ضرورت ہے. تو جتنی آپ کی گنجائش ہے اتنا ہی گھر بنا لو. بہت بڑے بنگلے بنا کے صرف ایک فرد پورے بنگلے میں رہ رہا ہے تو اس کا کیا فائدہ ہوا. تو اگر ضرورت آپ کی چھوٹی ہے تو تھوڑے سے وسائل استعمال کر لو, ضرورت بڑھتی جائے گی تو پھر وسائل آپ بڑھاتے جاؤ اور باقی بچا کے رکھو تاکہ اللہ تعالیٰ وہ مشکل وقت میں آپ کے لیے وہ اس میں برکت ڈال دے کہ وہ آپ کے کام آ جائے. اور اگر ویسے چھین کے آپ نے اکٹھا تو کر لیا لیکن اللہ پاک جب برکت نہیں ڈالیں گے وہ ضائع ہو جائے گا, یا تو مٹی کھا جائے گی اس کو, یا چوری ڈکیٹی کے ذریعے سے وہ نکل جائیں گے آپ کے ہاتھ سے, یا بیماری ایسی لگ جائے گی وہ سارے ڈاکٹروں کے پاس چلے جائیں گے. بچوں ایگو سے بچنا ہے, کیا کرنا ہے, اور ایگو سے کیسے بچ سکتے ہو؟ عاجزی اختیار کر کے. عاجزی کیسے اختیار کی جاتی ہے کہ جو سامنے والا کہہ رہا ہے کہ وہ ٹھیک ہے, آپ بالکل اپنی جگہ پہ صحیح ہیں. بچے جو سامنے والا بات کرتا ہے آخر اس کی بھی تو ایک لائف ہے نا, آپ کی مینٹلٹی کے مطابق وہ اٹیچ نہیں ہوا, آپ کے مطابق وہ صحیح نہیں ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ صحیح نہیں ہے, وہ آپ کے مطابق صحیح نہیں ہے. ہو سکتا ہے وہ اپنے مطابق صحیح ہو یا کئی 10-12 دوسرے بچوں کی وجہ سے وہ صحیح ہو. تو آپ نے کوشش کرنی ہے, اگر ایک بات آپ کو پسند نہیں آتی تو اسے سوچ لینا ہے, ہضم کر لینا ہے کہ بس آپ کو پسند نہیں آ رہی, ہو سکتا ہے کوئی اس کے فین بھی ہوں, تو ہو سکتا ہے دنیا اس کی دیوانی بھی ہو. دنیا تو اس کو مان رہی ہے نا, آپ کے ماننے نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے, آپ نہیں مان رہے تو بس آپ بات کو نہ مانیں, لیکن اتنا زیادہ اس کو بڑھاوا نہ دیں, اتنی بات کو زیادہ آگے نہ پھیلائیں کہ نوبت جو ہے وہ لڑائی جھگڑے تک آ جائے, قتل و غارت پہ آ جائے. چھوٹی باتیں ہوتی ہیں وہ وہیں پہ ختم ہو سکتی ہیں اگر تھوڑی سی عاجزی کا مظاہرہ کر لیں. آپ کہیں بھائی آپ ٹھیک ہو, اپنی جگہ پہ بالکل صحیح کر رہے ہو, آپ کرتے رہو, جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ کرتے رہو. مجھ سے توقع نہ رکھو کہ ایک غلط آپ کام کر رہے ہیں اور مجھ سے آپ کہیں گے زبردستی آپ بھی ایسا کام کرو, میں نہیں کروں گا. آپ کرنا چاہتے ہیں آپ لازمی طور پہ کر لو, کیونکہ آپ کی زندگی آپ کو بہتر پتہ ہے, اپنی زندگی میں آپ نے کیسے چلنا ہے کیسے نہیں. میری زندگی میں مجھے پتہ ہے کہ میں نے کیسے چلنا ہے, جب مجھے پتہ ہے تو میں اپنے طریقے سے چل رہوں گا, آپ اپنے طریقے سے چل لیں, تو پھر کوئی جھگڑا نہیں ہوتا, کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہوتے, کوئی بھی مسائل نہیں چلتے. گھروں کے اندر مسائل کیوں چلتے ہیں؟ گھر کے اندر مسائل اس وجہ چلتے ہیں, ایک بڑا بن کے بیٹھ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے میرے ہی مانو, میری ہی چلے گی, جو میں نے کہہ دیا بس وہی ہوگا, اور وہ غلط کو صحیح کہہ رہا ہوتا ہے یا صحیح کو غلط کہہ رہا ہوتا ہے. یہیں پہ مسائل بن رہے ہوتے ہیں کہ بات کو پہلے ٹھنڈے ذہن سے سوچ تو لو. اگر ایک غلط بات ہے تو آپ کے منہ سے نکل بھی گئی ہے, تھوڑی دیر کے بعد آپ مان جاؤ, ایکسیپٹ کر لو کہ ٹھیک ہے مجھ سے اگر غلطی ہو گئی ہے, میں بس معذرت خواہوں اور دوبارہ بس جو آپ کام کرنا چاہتے وہ کام کر لو. اور ایک صحیح بات ہے تو دوسروں کو مان لینی چاہیے کہ ہاں یہ بڑا جو ہے ہمارا یہ صحیح بات کر رہا ہے, ہم اس کے مطابق چل لیتے ہیں. اب سمجھ آ گئی بات. تو کل کو آپ نہیں گھر میں بڑے ہونا, اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں, جب آپ بڑے ہو جائیں گے تو زبردستی نہ تھوپیں کہ یہ چھوٹی بہن ہے, چھوٹا بھائی ہے, اب جو میں کہہ دوں گا تو یہ لازمی طور پہ کرے گا, یا جو میں کہہ دوں گی تو یہ لازمی طور پہ کرے گی. کیسے کرے گی؟ آپ غلط بات بھی کر دو گے تو کرے گی یا کرے گا. آپ خود اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے اور دوسروں کو کہو کہ باز آ جائیں. لڑکا بڑا ہو جائے, خود سگریٹ پیے
दिए और छोटे भाई को थप्पड़ मार के गए कि सिगरेट नहीं पीनी क्योंकि ये गलत होती है। ऐसे बात तो वो सही कर रहा है लेकिन अंदाज गलत है ना उसका। एक तो वो खुद पी भी रहा है और दूसरा वो थप्पड़ मार के समझाने की कोशिश कर रहा है। कैसे कोई समझेगा? बच्चे तो प्यार के भूखे होते हैं, प्यार से बात करोगे तो वो समझ में आती है ना। अगर रोब जमा जमा के अगर बात करते तो वो समझ में नहीं आती, तो वो ईगो बन जाता है, जिद बन जाती है, अना बन जाती है, जैसे इब्लीस की बन गई थी। तो इब्लीस की सुन्नत पे चलना है या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे चलना है बच्चों? तो हुजूर सल्लम अगर आपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक चलना है तो जिन्होंने पत्थर मारे थे, लहू लुहान किया था, खून बहा दिया था, तो फरिश्ते आए थे कि आप हुक्म करें इनको दो पहाड़ों के दरमियान मसल के रख दूं। तो क्या हुजूर सल्लम ने फरमाया था कि हाँ मसल दो? हुजूर सल्लम ने क्या फरमाया कि इन्हें माफ़ कर दो क्योंकि इनकी नस्लों में कोई ऐसी लोग पैदा होंगे जो मेरी बात मान लेंगे। हम क्या करते हैं, हमें कोई एक थप्पड़ मारता है, हमारा दिल करता है 2-4 थप्पड़ मारे, बल्कि ठुड्डे भी साथ में मारे और बाद में और भी बदला लें, माँ बाप को भी कह दें वो भी आके इनको मारे। यानी कि इतना बदला लेना चाहते हैं, इतने हमारे अंदर नफरत भरी हुई है। ये शैतानियत है, ये इब्लीसियत है जो हमारे अंदर पता नहीं किसने भर दी है। हम एक उंगली लगाने का बदला उसके हाथ काट देने से लेना चाहते हैं, और ये इब्लीसियत आई हुई, शैतानियत आई हुई है। जबकि हुजूर सल्लम ने हमें क्या फरमाया है कि जो गलत भी आपके साथ कर दे आप उसके साथ एक अच्छा रवैया इख्तियार करें। हिंजा एक औरत होती थी, हिंजा, उन्होंने हजूर सल्लम के चचा हज़रत हमज़ा का कलेजा निकाल के चबा लिया था नफ़रत के अंदर, लेकिन बाद में जब उसने माफ़ी मांगी थी हजूर सल्लम ने माफ़ फरमा दिया था। और हमारे तेवर देखो, हमारे बच्चों, हमारे पास कुछ भी नहीं है, कोई पोटेंशियल नहीं है, कोई पावर नहीं है, कोई हमारी औकात भी नहीं है, लेकिन हम ऐसा रिएक्ट करते हैं जैसे हम दुनिया को तबाह करके रख देंगे, जबकि हम कर कुछ भी नहीं सकते। हम तो बस चाहते हैं किसी ने उंगली लगा दी है हम इसकी ऐसी की तैसी कर दें, किसी ने घूर के देख लिया है उसकी ऐसी की तैसी कर दें, किसी ने गुस्से से बात कर ली है उसको तबाह बर्बाद करके रख दें। ये बच्चों आपके अंदर इब्लीसियत है, ये आपके अंदर शैतानियत है। अगर आपने इब्लीसियत और शैतानियत को अपनाना है तो आपकी मर्जी होगी, फिर आपका हशर जो होगा वो इब्लीस के साथ ही होगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि हमारा जो हशर है या हमारा जो मतलब जज़ा व सज़ा है, हमारी जज़ा सज़ा अगर हुजूर सल्लम जैसी हो या हमारी जज़ा सज़ा पैगंबरों के साथ हो, तो फिर आपको बातें भी पैगंबरों की माननी पड़ेंगी। और पैगंबर माफ़ कर दिया करते थे, अच्छे इखलाक वाले होते थे। अच्छे इखलाक आप अपनाते नहीं हो, बुरे बुरे आपके अंदर इखलाक आए हुए हैं, बुरी बुरी आपके अंदर बातें आई हैं, बुरे बुरे आपके अंदर तेवर आए हुए हैं। आपको लगता है बस दुनिया आपकी है, आप जिस तरह तबाह बर्बाद कर दो, जिस तरह किसी को, अब छोटे छोटे होकर, बड़े तो क्या, अभी आप छोटे लेवल पे हो, किसी का बैग उठा के उधर बैठ जाते हो, तो बड़े होने के बाद क्या करोगे, किसी की ज़मीन पे कब्जा करके उधर बैठ जाओगे, क्योंकि ये आदतें बता रही है ना। आज अगर ये कर रहे हो तो कल ये भी तो करोगे। आज किसी के हाथ से पापड़ छीन के खा लेते हो, कल से उनकी रोटियां छीनोगे,